الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ولما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، آج انشاءاللہ قرآن حکیم کی 30 آیات میں سے دوسری آیت پہ ہم کلام کریں گے، یعنی دوسری وہ آیت جس سے مرزا غلام احمد قادیانی دجل کر کے الحاد کے ذریعے وفات مسیح ثابت کرنے کی ناکام سعی کرتا ہے. ہم نے اس سے قبل اہل ایمان کی نصوص شرعیت کے بارے میں ایک ضروری نصیحت آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی کہ ہمیشہ قرآن کریم کی کسی آیت کا بیان اس کے سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، اس کے شان نزول سے پتہ چلے گا. آج ہم ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک ہی مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آئے، یہ نقطہ بھی یاد رکھیں. حضرت موسیٰ کا واقعہ کئی جگہ آیا، حضرت عیسیٰ کی توفی کئی جگہ آئی، اسی طرح عمومی توفی بھی کئی جگہ آئی. تو اگر ایک موضوع قرآن حکیم میں کئی جگہ بیان ہو تو اس کا حکم تمام ان آیات کو دیکھ کر لگایا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دنیا میں گمراہی پھیلے گی. ہر باطل فرقہ اپنی تائید کے لیے کوئی نس پکڑ کے خود بھی گمراہ ہوگا اور دیگر انسانوں کی گمراہی کا سبب بنے گا. یہ نقطہ یاد رکھیں. اسی طرح اگر ایک مضمون احادیث خیر الانام جناب رسول اللہ کی احادیث میں کئی جگہ آیا ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر جگہ ان احادیث کو جو صحیح ہیں ان کو اکٹھا کر کے پھر ایک مضمون کے بارے میں حکم لگایا جائے گا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی ہم نے پہلے بھی دی تھی، ابھی بھی پیش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ کی توفی آل عمران کی اس آیت میں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اس میں یہ 3 خصوصیات یا 3 وعدے اللہ کے مذکور ہیں عیسیٰ کے ساتھ. اب ان وعدوں پہ عمل کب ہوا؟ تو آج کی جو آیت ہے اس میں اس وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے. تو توفی کا وہی معنی جو آل عمران میں ہم نے کیا کہ اللہ نے پورے طور پہ قبضے میں لے لیا، اللہ نے انہیں اٹھا لیا، سلاتے ہوئے اللہ لے گئے، یا یہ کہ ممیتوں کا حدیث میں ہے. اب یہ حدیث کی بھی مثال دیکھیں. امام بخاری نے کہا
मुतवफ़ी का ऐ मुमीतुक, ये इब्न अब्बास से रवायत है। तो अब यहीं पे हम नहीं रुक जाएंगे, बल्कि उसके बाद जो नुज़ूल ईसा की अहादीस हैं उनको भी जमा करके तो ये हुक्म हम लगाएंगे कि नुज़ूल के बाद हज़रत ईसा की वफ़ात होगी, क्योंकि मुमी तो इसमें फ़ाइल है, उसमें फ़ेल मादी की बात नहीं हो रही। मगर आज की आयत है फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, इसमें फ़ेल मादी आया है और उसमें वो चीज़ आई है जो हो गई। तो तवफ़ी ईसा तो हो गई मगर मौत ईसा नहीं हुई। इसकी दलील ये है, मोटी सी, आप मोटी सी बात याद रखें कि जुमला मुफस्सिरीन मुस्लिमीन, मुसलमानों के जितने भी मुफस्सिर गुजरे हैं मुख्तलिफ सदियों में, चूँकि मुतवफ़्फ़िक मुदारे से निकलता है इसमें फ़ाइल, उसमें मुस्तक़बिल की बात होती है, इसीलिए इस तफसीर को भी सही कहा गया। मगर तवफ़्फ़ैता मादी का सीगा है तो इसमें खबर दी जा रही है, उस वादे की तकमील की खबर ईसा ने दी। इसलिए मैं आपको जो इजमाली खाका आज बता रहा हूँ, इसलिए ताकि आपको मुख्तसर और थोड़े से वक्त में इस आयत की तफसीर समझा दूँ। अब आप देखें, तफसीर अबी सऊद में है फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, ये सूरह माइदा की 117 आयत है। ऐ बिर्रफ़्इ इलस्समा, मेरी तवफ़ी जब तूने कर दी, कौन सी तवफ़ी? राफ़िउक बिर्रफ़्इ इलस्समा, आसमान की तरफ उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया था इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक। ये आयत नंबर 55 है। अब आप देखें, वो 55 आयत इस माइदा की 117 आयत से जुड़ के फिर इसका माना बता रही है। इसी तरह एक और जगह अल्लाह का इरशाद है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, मौत के वक्त अल्लाह तौफ़ी फरमाते हैं और जिनकी मौत के वक्त नहीं, नींद के वक्त। मगर ईसा के किस्से में न मौत का जिक्र है कुरान में, न नींद का। जिन्होंने वो माना लिए उन्होंने मुक़द्दर करीना माना। अब दूसरी आयत देखें, मैं अभी बाकी आयतों को भी साथ मिला के बताता हूँ। सिर्फ ये समझ लें कि मुफस्सिरीन ने तवफ़्फ़ैता माजी का सीगा, जो तवफ़ी हो चुकी, जो अल्लाह का वादा था इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, वो पूरा हो गया। तो वो फरमाते हैं जामिउल बयान में बिर्रफ़्इ इलस्समा, आसमान की तरफ रफ़ा के साथ। आगे सुने, फ़त्हुल बयान क्या फरमाते हैं, अरादल्लाहु इलामहु बिरफ़्इ इलस्समा, इससे मुराद आसमान से बतन का रफ़ा है। तफसीर खाजिन देखें, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी ऐ लम्मा रफ़अतनी इलस्समा, जब तूने मेरी रफ़ा फरमा दिया मेरा आसमान में, यह है तवफ़ी इससे। फल मुराद बिही अर्रफ़्उ, खाजिन वाले कह रहे हैं लल मौत, रफ़ा है मौत नहीं। तफसीर कबीर में है फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी अल मुराद बिही वफ़ातुर रफ़े, इससे मुराद तवफ़ी रफ़ा है, वफ़ात रफ़ा है, क्योंकि वफ़ात का माना मौत नहीं होता, न तवफ़ी का माना है। और ये इसी तरह है, आप देखें इस आयत को उन्होंने आल इमरान की आयत से जोड़कर तफसीर की और फरमाया कि इसकी मिसाल ऐसी है जैसे अल्लाह का ये फरमाना इन्नी मुतवफ़्फ़ीक व राफ़िउक। अब वो आल इमरान की 55 नंबर आयत को इस सूरह माइदा की 117 आयत से जोड़ रहे हैं। आगे मालिमुत तंज़ील में है फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी। अब इसका असली माना तो होता है कब्ज़े में लेना, कबज़्तनी, मगर मुराद इसकी क्या है, वरफ़अतनी,
قبضے میں لیا اور آپ نے مجھے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب میں آپ کو کتنے مفسرین کی تفسیریں سمجھاؤں۔ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک حدیث کو اور اس کے ایک کلمے کو لے کر بھاگ نہ جایا کریں دم دبا کے، یا کسی ایک آیت کو لے کے اپنے مطلب کی بات لے کے بھاگ نہ جایا کریں، کیونکہ اس کی مثال یہ ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں یؤمن ببعض الکتاب، کہ بعض حصے کو مانتے ہیں، ویکفر ببعض، اور بعض کا کفر کرتے ہیں۔ تو اولئک ھم الکافرون حقا، یہ اہل الحاج پکے کافر۔ تو یہ اصول آج یاد رکھیں، سباق و سیاق، روایت، درایت، اور اگر ایک مضمون کئی جگہ بیان ہوا ہے تو سب آیات کو جمع کیا جائے گا۔ یہ ایسا نقطہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا کہ عام مسلمان بھی اس مسئلہ توفی اور غیر توفی، خاتم اور مسائل، تو ان کو وہ سمجھ کر قادیانیت کا رد کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہلا مختصر بات یاد رکھیں، اور جب بھی توفیتنی، چلے میں آپ کو تھوڑا اس کا ترجمہ بھی بتا دوں اور پھر ایک اگلی بات بتاتا ہوں۔ مثلا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو کہا، یعنی یہ سوال ہے اللہ کا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی و امی الہین، کہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود بنا لینا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ تو عیسیٰ نے کیا جواب دیا؟ سبحانک، تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے کیسے یہ روا ہو سکتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جسے کہنے کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوئی ہوگی، فقد علمت، تو اسے جانتا ہے، تعلم ما فی نفسی۔ اب آپ دیکھیں عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو میرے جی میں ہے۔ تو یہ نفس کا لفظ عیسیٰ کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی۔ یہ نہ کہیں کل کو کہ حضور نے فرمایا تھا توفی میں کہ میں وہی کہوں گا جو عیسیٰ نے کہا۔ اس کا جواب ہم آج کی مجلس میں نہیں، اگلی مجلس میں انشاءاللہ دیں گے۔ آج ہم آپ کو اجمالی طور پہ ان آیات کو سمجھنے، سمجھانے اور حق کو پیش کرنے کا طریقہ سمجھا رہے ہیں۔ آگے پھر فرمایا، میں نے تو نہیں کہا تھا، ما قلت لهم الا، صرف وہی کہا تھا، ما امرتنی، جس کا تو نے مجھے حکم دیا، کیا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم سبھی اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ پھر آگے فرمایا، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں اپنی قوم پہ گواہ رہا جب تک ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، یہ ہے اصل لفظ جس میں مرزا صاحب دجل کرتے ہیں، اور جب تو نے میری توفی فرما دی، جیسے میں نے مفسرین کا قول ذکر کیا کہ یہ توفی رفع ہے، توفی موت نہیں، وفات رفع ہے، وفات موت نہیں۔ کنت انت الرقیب علیہم، جب میری توفی ہو گئی، تو نے مجھے آسمان پہ بیٹھا دیا، تو پھر تو ہی ان کا نگران ہے۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اب اس ضابطے کے بعد ہم ایک بات آپ کو بتائیں گے کہ ہمیشہ جب عیسیٰ کی بات ہو علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی توفی کی، تو آپ تین آیتوں کو اکٹھے ہی سمجھا کریں۔ پہلی آیت وہی جو ہمارے موضوع میں پہلی تھی، اور دوسری یہ جو ہمارے آج کے عنوان میں دوسری ہے،
اور تیسری جہاں پہ اللہ نے وعدہ رفع کو پورا کرنے کے بعد عیسیٰ کے بارے میں ان کی موت کی شرط کو بیان کیا. 3 باتیں یاد رکھیں ہمیشہ اکٹھے. پہلی کون سی آیت؟ آیت توفی، آل عمران کی آیت 45 نمبر، یا عیسیٰ انی متوفی. دوسری یہ فلما توفینا، مائدہ کی 117 نمبر. اور تیسری سورہ نساء کی یہ آیت بل رفعہ اللہ الیہ، یہاں پہ رفع کا وعدہ پورا ہوا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہاں پہ حضرت عیسیٰ کی وفات موت کا ذکر ہے، وفات رفع کا نہیں. پہلے رفع کا وعدہ پورا ہوا پھر موت کا ذکر ہے. بل رفع اللہ سے اگلی آیت. تو یہ تینوں آیتوں کو اکٹھا کر کے پھر کوئی فیصلہ کریں. یہ نہیں قادیانیوں کی طرح کہ ایک آیت کو پکڑ کے پھر اس کو گھسیٹتے رہیں. اب یہ تمہید ہماری ختم ہوئی. اب دوسری بات ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس آیت میں قادیانیوں نے بہت چالاکیاں کی ہیں. میں دجل کی بجائے چالاکی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ایسی چالاکیاں ہیں کوئی علمی دجل نہیں، آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کا نام چالاکی رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ چالاکیاں کیا ہیں کہ اصل بات یہ ہے جی کہ اللہ نے جب عیسیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے عیسیٰ یہ بتا کہ تجھے اپنی قوم کا حالات کا کیوں پتہ نہیں. اندازہ کریں کیسا عجیب سوال ہے. یعنی اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا کہ تو اپنی قوم تیری کیوں گمراہ ہو گئی. یہ سوال نہیں. سوال کیا ہے کہ اے عیسیٰ تو نے اپنی قوم کو یہ بات کہی یا نہ کہی. عیسیٰ نے کہا کہ نہیں کہی. بس یہ سوال اور جواب ختم. آگے حضرت عیسیٰ نے جیسا کہ حضرات انبیاء اللہ کے مکالمے میں خود اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، تلذذ انہیں حاصل ہوتا ہے، انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملتا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیا. ورنہ سوال یہ تھا کہ کیا تو نے یہ شرکی قول کی تعلیم دی؟ انہوں نے کہا نہیں. یہ سوال بھی ختم اور جواب بھی ختم. آگے اپنی طرف سے یہ اضافہ فرمایا کہ میں سے ما قلت لهم الا امرتنی بہ. آگے یہ طویل ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کی، میں نے بلکہ یہ کہا اور وکنت علیہم شہیدا، میں نے ان کو اللہ جو میرا اور ان کا رب ہے اس کی عبادت کا حکم دیا. پھر آگے فرمایا یہ سب تلذذ ہے، اللہ جو محبوب اعظم ہے اس سے مخاطبت اور مکالمے کا جو حضرات انبیاء کو شرف حاصل ہے. پھر فرمایا کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان کا گواہ ہوں. فلما توفیتنی، جب تو نے میری توفی فرما دی. اب یہ حضرت عیسیٰ کی یہ نقطہ بھی یاد رکھیں آپ یہیں پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی شہادت کا یہاں ذکر ہے اس آیت میں، اور وہ شہادت کب ہے؟ ولادت سے توفی ہونے تک، توفی رفع. اور حضرت عیسیٰ کی زندگی کے بھی 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ یہی ہے، اور دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ جب وہ آسمان پہ گئے نزول تک. تیسرا مرحلہ یہ ہے، یہ بھی سنیں، کہ جب وہ نازل ہوں گے اور بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے تمام گروہ دائرہ ایمان میں آ جائیں گے. اور آگے ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ حضرت عیسیٰ ان لوگوں پہ گواہ بنے گے. 2 گواہیاں یاد رکھیں. پہلی گواہی ولادت سے توفی تک، دوسری گواہی نزول کے بعد ان کی وفات تک. اور مرحلے 3 زندگی کے. اب وہ دوسرے مرحلے میں ہے، کیا؟ توفی سے نزول تک. اب میں آپ کو صرف چالاکی بتانے لگا ہوں
قادیانیت کی۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم عیسیٰ کو فوت شدہ نہ کہیں تو وہ اللہ کے نبی ہیں، جب وہ آئیں گے تو اپنے قوم کے حالات کو جان لیں گے، تو پھر قیامت کو کیسے کہیں گے کہ میں اپنی قوم کے حالات سے لا علم ہوں؟ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ زندہ ہیں تو پھر نبی کو جھوٹا ماننا پڑے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کو جھوٹا نہ بنانے کی وجہ سے ہم ان کو فوت شدہ مانتے ہیں۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں، غور سے سنیں، کہ قادیانیت نے جو حضرت عیسیٰ کو کشمیر کا مسافر بنا دیا، مہاجر بنا دیا، تو خود اپنے پاؤں پہ کوڑھاڑا مارا، خود اپنے عقیدے کو برباد کیا۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ اگر کشمیر گئے ہوتے اور وہاں پہ 87 سال زندہ رہتے اور پیچھے سے قوم گمراہ ہو جاتی، شام میں جو لوگ تھے، تو حضرت عیسیٰ کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ، جب تک میں قوم میں رہا میں گواہ ہوں ان کا، اور جب میں کشمیر چلا گیا تو مجھے فلسطین والوں کا کیا خبر ہے؟ چاہیے تو یہ حضرت عیسیٰ کا یہ عذر صحیح ہوتا اگر وہ کشمیر گئے ہوتے، مگر یہ عذر بنانا کہ وہ مر گئے اور یہاں سے وفات ثابت کرنا، یہ نہ حضرت عیسیٰ کے لیے ان کو بری ذمہ کر سکتا ہے اپنی ذمہ داری سے، اور نہ ہی قوم کے بارے میں لا علمیت کا کوئی شرعی عذر بن سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو تبلیغ کے لیے بھیجتا ہے، دعوت قائم کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ قوم اگر مانے تو الحمدللہ، نہ مانے تب بھی الحمدللہ۔ اللہ کا نبی قوم کی گمراہی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اگر میں رہا تو وہ ہدایت پہ تھے، اور اگر میں زندہ رہا اور وہ ہدایت پر نہ رہے تو میں مجرم ہوں۔ تو دوسرا چالاکی دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی اگر ہم حضرت عیسیٰ کو زندہ مان لیں تو زندگی تک تو ان کی قوم ہدایت پر رہے گی، یہ قرآن نے کہا ہے، حالانکہ قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن نے اتنا کہا ہے کہ جب تک میں ان میں رہا میں ان پہ گواہ رہا۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں، مرزا صاحب میں بھی آپ کو حوالہ بھی بتاتا ہوں، مرزا صاحب کہتے ہیں جی اگر عیسیٰ کو زندہ مان لیا جائے تو پریشانی یہ ہے کہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک کہ نصارہ وہ حق پہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کیسی چالاکی ہے، میں اسے چالاکی کہتا ہوں، دجل نہیں کہتا۔ اب آپ ایک دو حوالہ سن لیں تاکہ آپ کو ان کی چالاکیوں کا بھی علم رہے۔ یہ میرے پاس ہے تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، جلد چہارم ہے، سورہ مائدہ۔ اس کے اندر مرزا صاحب فرماتے ہیں، اور یہ حوالہ نقل بھی ہوا ہے دافع البلا روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 235-36۔ اب یہ حوالہ سنیں۔ خدا تو بپا بندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لا سکتا جس کے پہلے فطرے نے ہی دنیا کو برباد تباہ کر دیا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی گستاخی ہے، جسارت ہے حضرت عیسیٰ کی شان میں۔ اب جس شخص کی پہلی آمد پہ دنیا مشرک ہو گئی، اللہ کیوں اس کو دنیا میں واپس لائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندازہ کریں کہ عیسیٰ کو وفات شدہ بنانے کے لیے یہ قادیانی چالاکی ہے، میں اسے چالاکی کہتا ہوں۔ یہ مولوی اسلام کے نادان دوست کیا جانتے ہیں کہ ایسے عقیدوں سے، یعنی عیسیٰ کو زندہ ماننے سے کس قدر عیسائیوں کو مدد پہنچ چکی۔ اب خدا تعالی کوئی نئی عظمت ابن مریم کو دینا نہیں چاہتا، بلکہ یہاں تک کہ جس قدر پہلے اس سے حضرت مسیح کی نسبت
اطلاع کیا گیا، یعنی ان کی شان میں لوگوں نے مبالغہ کر دیا، انہیں خدا بنا دیا، وہ بھی خدا کو سخت ناگوار گزرا۔ اندازہ کریں تو اللہ کو چونکہ ناگوار گزرا ہے جو عیسیٰ کی قوم نے کیا پہلے، تو اس میں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ اور اسی وجہ سے اس کو یہ کہنا پڑا انت قلت۔ اب اندازہ کریں، قادیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ سوال اس لیے تھا کہ کیا تو نے کہا تھا اے عیسیٰ، حالانکہ اللہ کا یہ سوال اس لیے تھا، قرآن کہہ رہا ہے، اور قادیانیت کیا افطرا پردازی حضرت عیسیٰ پہ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ کو کہنا پڑا کہ عیسیٰ کے پہلی آمد پہ ہی بہت فتنہ ہو گیا، اور اللہ کو کہنا پڑا کہ کیا تو نے ان کو یہ تعلیم دی تھی؟ انا للہ و انا، کتنی بڑی گستاخی ہے نبی کی شان میں۔ آگے دیکھیں، اب آسمان کی طرف دیکھنا کہ کب آسمان سے ابن مریم اترتا ہے، سخت جہالت ہے۔ اندازہ کریں کس طرح عیسیٰ کی موت کو چالاکیوں سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پہلے آنے سے لوگ گمراہ ہو گئے، تو اب دوبارہ آنے سے تو اور گمراہی پھیلے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے انبیاء ہدایت پھیلانے آتے ہیں، اللہ کا ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یہ عیسیٰ کی ذات پہ کتنا بڑی تہمت ہے۔ چلیں، یہ ایک دلیل دی چالاکی کی عیسیٰ کو فوت شدہ کہنے میں، اور دوسری چالاکی کیا کی کہ اگر ہم فوت شدہ نہ کہیں گے تو لا علم لنا، لا علمیت میں وہ جھوٹے پڑیں گے، یہ بھی چالاکی ہے۔ ابھی ایک اور حوالہ دیکھیں کہ اس آیت سے وہ وفات کیسے ثابت کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، جب تو نے مجھے وفات دی تو تو ہی ان پر نگہبان تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، تو نے مجھے وفات دی، وفات موت نہیں، وفات رفع۔ چلیں لفظ توفی کو ہم آپ کے معنی میں لے لیں۔ اب آگے دیکھیں کس تمام قرآن شریف میں توفی کے معنی یہ ہیں، کیا؟ روح کو قبض کرنا اور جسم کو بیکار چھوڑ دینا، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یہ سورہ سجدہ کی 13ویں آیت ہے۔ پھر فرماتا ہے وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، لیکن میں اس اللہ کی بات کرتا ہوں جو تمہاری توفی کرتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی 105 ہے۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ موت انہیں پورے طور قبضے میں لے جائے۔ میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، میرا صاحب کا نہیں ہے۔ پھر آگے ہے توفته رسولنا۔ اب آپ دیکھیں ان تمام آیات میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ توفی کا معنی وہی ہے جو اس کے مصدر اور مشتق کا ہے کہ وفا سے نکلا ہے، اور وفا کا معنی پورا کرنا، اتمام، اکمال، اور توفی کا معنی پورے طور قبضے میں لینا۔ اب آپ دیکھیں قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ، تو توفی کے ساتھ ملک الموت کا آنا یہ توفی کو موت دینے کے معنی میں کر رہا ہے۔ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو موت کا آنا، حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ، تو فرشتوں کا آنا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہم پہلے مفصل بیان کر چکے ہیں، مگر یہ قادیانیت کا چالاکی دیکھیں۔ پھر آگے دیکھیں، میرے صاحب کہتے ہیں افسوس کے بعد علماء نے محض الحاد اور تحریف کی روح سے اس جگہ توفیتنی سے مراد رفعتنی لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے بھی آپ کو بعض علماء کے اقوال یا اکثر مفسرین جو مجددین بھی ہیں ان کے اقوال سنائیں۔ ہمارا یہاں ایک سوال ہے کہ اگر بعض علماء ایسے ہیں جنہوں نے توفیت کا معنی رفعتنی کیا ہے، بعض نے، تو آپ کسی ایک کا بھی ذکر کر دیں جس نے توفیتنی کا معنی امتنی کیا ہے، کسی ایک نے۔ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، پانچویں صدی، چھٹی صدی، بتا دیں کسی ایک عالم نے بھی
مرزا صاحب سے پہلے سر سید نے اور پھر انہوں نے. تو اس لیے میں آپ کو جو چند ضابطے آپ کو بتائے ہیں اس آیت پہ ابھی کلام بہت لمبی کرنی ہے، تو آج کی گفتگو کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں. اور چند چیزیں جو اصولی میں نے بتائی ہیں آپ انہیں یاد رکھیں، اور فلما توفیتنی آخری نقطہ یاد رکھیں کہ یہ توفی وہی ہے اور یہ اسی وعدے کو پورا کرنا ہے جو اللہ نے انی متوفیکا میں وعدہ فرمایا تھا. بل رفعہ اللہ، اب یہ اور اس بارے میں ہے، یہ اسی رفع کے وعدے کو پورا کرنا ہے جو رافعوں کا میں اللہ نے فرمایا تھا. اب آپ دیکھیں یہ دونوں وعدے پورے ہو گئے، توفی بھی ہو گئی مگر موت کا کہیں ذکر نہیں. اسی لیے کہ جو واقعہ ہو گیا اور توفیتا ماضی میں آیا وہاں کسی نے امتہ نہیں کیا. ہاں متوفی کا میں ممیتوں کا بھی کیا جیسے امام بخاری نے نقل کیا. تو آج کی مجلس میں چاہوں گا کہ ان اصولی باتوں کو آپ یاد رکھیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم اس پہ قادیانی اشکالات شبہات اور ان کے ازالے پہ گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.